جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد، جبکہ یہاں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی بی جے پی کی وہ ڈسمس کی گئی تھی، بھیرو سنگھ شیخاوت جی اس وقت یہاں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، اس وقت پورے ملک میں تناؤ کا ماحول تھا، نفرت کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ لکھنؤ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جلسہ سیرت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بلانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جس نبی رحمت کے تذکرے پر تم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہو وہ مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے خدا کی طرف سے رحمت کا پیام لے کر آئے تھے۔ اس لیے اگر تم اپنے جلسے میں صرف مسلمانوں کو بلاؤ گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تم سب کو بلاؤ، سب غیر مسلموں کو بلاؤ، مردوں اور خواتین کو بلاؤ۔ اگر لوگ نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے عام دعوت و پکار ہونی چاہیے۔ وہ لوگ تھوڑے ہچکچائے اور ڈرے کہ اس وقت کے تناؤ کے ماحول میں یہ کیسے ممکن ہوگا، لیکن میرے اصرار پر اللہ نے ان کے دلوں میں ہمت ڈال دی اور انہوں نے وعدہ کیا، اور بالآخر میں شاید فروری کا مہینہ تھا جب میں جے پور آیا، اور مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا گراؤنڈ تھا، لیکن میں جب جلسے گاہ میں آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تقریباً 2-3 ہزار نان مسلم بھائی اور بہنیں موجود ہیں اور بقیہ 7-8 ہزار یا 10 ہزار مسلمان تھے۔ اس موقع پر بھیرو سنگھ شیخاوت صاحب کو بھی ان لوگوں نے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا۔ کافی سیکیورٹی تھی، پولیس کی بہت بڑی نفری وہاں پر حفاظت کے لیے تعینات تھی۔ شیخاوت صاحب کی تقریر کے لیے بلایا گیا تو شیخاوت صاحب نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ اچھے کلمات کہے جو عام طور پر پڑھے لکھے شریف مزاج کے غیر مسلم کہا کرتے ہیں، لیکن لمبی تقریر کرنے کے بجائے 5-10 منٹ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کچھ اور کیا کہہ پاؤں گا، میں تو خود آپ سے سیکھنے آیا ہوں، سننے آیا ہوں۔ ہاں، مجھے اجازت دیجئے، ایک پرشن، ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت دل سے گونج رہا ہے، اور وہ یہ، مجھے وہ کرنے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منچ پر بہت بڑی تعداد میں علماء اور ودوان موجود ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ وہ قوم کیوں غریب ہے جس کے پاس زکوٰۃ جیسا سسٹم موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بارے میں جتنا پڑھا ہے، جتنا ادھین کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جس قوم کے پاس زکوٰۃ جیسا انسٹیٹیوشن ہو، زکوٰۃ جیسا سسٹم ہو، وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس کے بعد کئی حضرات آئے، لیکن کسی نے معلوم نہیں کیوں اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بے چینی ہوئی، 1-1:30 بجے رات کا وقت ہو گیا، سردی کا موسم تھا۔ شیخاوت صاحب اٹھ کر جانے لگے۔ میں نے جلسے کے منتظمین سے کہا کہ ان سے درخواست کیجئے کہ یہ چند منٹ رک جائیں اور ان فاضل مقرر کی تقریر کے بعد مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے بلا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میں 1.5-2 منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں، اس کے بعد شیخاوت صاحب تشریف لے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مجھے بلایا گیا اور میں نے کہا کہ بہت سیدھا سا جواب ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے ان میں سے اکثریت آج زکوٰۃ نہیں دے رہی مسلمانوں کی، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح زکوٰۃ دینا چاہیے اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ۔ جو سسٹم ہونا چاہیے، زکوٰۃ اس طرح نہیں دی جانی چاہیے کہ ایک انسان زندگی بھر زکوٰۃ ہی لیتا رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے سرکاری فرمان جاری کیا تھا کہ اذا اعطیتم فاغنوا، جب تم زکوٰۃ کسی کو دو تو اتنی دو کہ وہ خود اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اپنے پیروں پر لوگوں کو کھڑا کرو، امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے وجہ مسلمانوں کی غربت کیا۔ تو
جب میں نے یہ بات پوری کی تو تقریباً 1.5 منٹ 2.5 منٹ ہوئے ہوں گے. میں بات پوری کر کے پیچھے ہٹنے لگا. شیخاوت صاحب نے منتظمین سے کہا کہ اگر آپ نعمانی صاحب ہی کو پوری تقریر کرنے دیں تو میں ان کی پوری تقریر سن کر ہی جاؤں گا. اس کے بعد میں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیا. کیا کیا کہا میں تو اس وقت اس کو نہیں دہرا سکتا, وقت اجازت نہیں دیتا. میں نے اس میں یہ کہا کہ شیخاوت صاحب, جس محبت سے آپ نے یہ سوال کیا تھا اسی محبت سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ زکوٰۃ بھارت کی غریبی کو دور کر سکتا ہے یہ سسٹم, تو پھر آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا یہ رکاوٹ ہے کہ زکوٰۃ ودیشی دھرم کا حصہ ہے؟ تو میں شیخاوت بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مائکروفون بھی ودیشی ہے, یہ الیکٹرک بھی ودیشی ہے, ہر چیز ودیشی کو ہم قبول کر رہے ہیں. ہوائی جہاز بھی ودیشی ہے, ٹیلی فون بھی ودیشی ہے, ہم ہر چیز کو سویکار کر رہے ہیں. اور ہم ایک اچھے سسٹم کو جس سے دیش کی غریبی دور ہو سکتی ہے اس کو سویکار نہیں کرتے. اس کے آگے بڑھ کر میں نے اور بھی کچھ کہا. میں نے کہا کہ نماز, یہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, نماز فارسی زبان کا لفظ ہے, اور فارسی میں سنسکرت سے آیا ہے, اور سنسکرت میں میں نے برہمن دھرم گرنتھ پڑھے ہیں. ان دھرم گرنتھوں میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ نمہ اج کا حکم دیا گیا ہے, اس کے باقاعدہ احکام دیے گئے ہیں. نمہ اج کا مطلب اس پرمیشور کے سامنے نمن کرنا جس نے کسی سے جنم نہیں لیا. یہ ہے نمہ اج, وہ فارسی میں بن گیا نماز. جب اسلام کا انتم سنسکرن, آخری ایڈیشن انڈیا میں آیا تو میں سلام بھیجتا ہوں ان عظیم اہل بصیرت مسلمانوں کو کہ انہوں نے یہاں عربی کا لفظ صلاۃ رواج دینے کے بجائے نماز کے لفظ کو رواج دیا, تاکہ بھارت کے ہر کچے پکے گھر میں یہ سندیش جائے کہ یہ نماز کوئی ودیشی عمل نہیں ہے, سب سے پہلے بھارت کو ملا تھا.